السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عدنان نور۔ ہمارے ریڈیو آواز کے سامعین اس پروگرام کو ریڈیو آواز FM 105.6 پر سن سکیں گے، جبکہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پر دیکھ سکیں گے۔ ناظرین اور سامعین، میں نے آج کے جو گیسٹ اپنے ساتھ انوائٹ کیے ہیں اسپیشل آپ کے لیے، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں ان میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، خاص طور پر ذہنی مریض اور نفسیاتی مریض ہونا زیادہ شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، بڑے ہیں اور اس کے علاوہ بوڑھے ہیں، اور خاص طور پر سیاستدانوں کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی لگتا ہے ہمیں جب دور سے دیکھ رہے ہیں یا ان کی جو باتیں سنتے ہیں تو ہمیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے یار یہ کہیں نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے انہیں۔ تو ان سب کو جاننے کے لیے میں نے آج اپنے پاس جو دعوت دی ہے، خاص طور پر ڈاکٹر شعیب شاہد صاحب کو، ماہر نفسیات ہیں اور امریکہ میں ہوتے ہیں، اور آج یہ جب پاکستان آئے تو ہم نے ان سے اپنے اس پروگرام کے لیے وقت لیا۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم دیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خاص طور پر آج کا جو پروگرام ہے یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نفسیات کے، کیونکہ آپ ماہر ہیں اور آپ کی بکس بھی آپ نے اس پہ لکھی ہیں، تو اس حوالے سے کہ یہ ذہنی مریض اور نفسیاتی یہ دو الگ چیزیں ہیں یا یہ ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے گا کہ انسان ہے کیا۔ انسان جو ہے وہ ماں باپ کے جنسی اختلاط کے بعد مارز وجود میں آتا ہے۔ اب جس وقت یہ انسان ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو نہ وہ میل ہوتا ہے نہ فیمیل ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، وہ ایک قسم کی ایک میں سے کوانٹٹی پاور ہے۔ روح جو ہے نا پاور ہے، کیونکہ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے پھینک دیتے ہیں تو باڈی کے کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ تو چاہے کچھ بھی ہو، پرسنالٹی ہو، سب کے پیچھے اس کی وہ جو ڈیولپ ہوتی ہے نا روح، وہ اس کی شان ہے۔ جس وقت وہ اگر ان ایکٹیو ہے، بیلنس ہے، ایوری تھنگ از اوکے، اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس میں دو کیٹیگری ہوں گی جس سے آپ فرما رہے ہیں۔ پہلی کیٹیگری تو یہ ہوگی جسے میں نے کہا نا ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ، کہ اس کی ہیریڈیٹی، اس کی وراثت میں، اس کے جینز میں کوئی پیچھے سے اس قسم کا انٹریکشن ہوا ہے یا فیملی سے آ رہا ہے کہ وہ جب وہ ڈیولپ ہوتا ہے تو ماحول بجائے اس کو صحیح کرنے کے اس کو مزید کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس کے جینز اسے کھینچ۔ ہاں، نہیں، جینز بن کے نا، یا تو جینیٹک بیماری ہوئی پیچھے سے آ رہی ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے آپ اس کو بہتر ماحول دیں، اس کو انڈرسٹینڈنگ کریں کہ وہ مزید اس میں نہ ڈوب جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ایک آدمی اس دنیا میں آتا ہے اس کا ذہن ایک کلین سلیٹ ہوتا ہے، جس قسم کے خیالات اس کو دیتے ہیں، اس کو پینٹ کرتے ہیں، وہ اس کو اپناتا ہے، جیسے ماحول دیتے ہیں، جس طرح اس کو ایک امیج دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں۔ یعنی زیادہ لوگ ایک بندے کو جو کہیں وہ اسی میں بدل سکتا ہے، اس کے اندر میں وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ہاں بالکل، نہیں جی، اس میں دو طریقے سے لے گئے نا، یہ جو ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ جب یہ اس طریقے سے ہوا تو آدمی شروع میں بالکل نارمل ہوتا ہے، یوں سمجھیے، پھر اس کو ٹائٹل دیا جاتا ہے، ٹائٹل، اور اس میں جو مقابلہ بازی ہو کر جو نکلتا ہے اس کی شخصیت ہوئی۔ اب اس شخصیت کو اس نے استعمال کرنا ہے۔ اگر تو اس پر ماحول حاوی ہو گیا تو اس کی پینٹنگ ماحول کی طرح، وہ اس طریقے سے سوچنے لگا جس طرح ماحول اس کو انہوں نے گلاسز دیے ہیں دیکھنے کے۔ تو اس میں پھر کیٹیگری شروع ہو جائیں گی، ایک عام نارمل آدمی کے مسائل، اس سے زیادہ ہائی کے، یعنی کہ کوانٹٹی 0 سے 100 لگا دیں۔ ایک عام آدمی کو ہر ایک کو مسائل ہے، انسان کی فطرت ہے، کسی کو زیادہ ہوا، کسی کو کم ہوا، پھر کسی کو اس کی پرسنالٹی میں خلا ہے، مثلا اوور سینسٹیو ہے، ہائپر ایکٹیو ہے، سکیئرڈ ہے، انسیکیور ہے، اس میں وہ جراثیم ہے، تو آپ نے جس طرح ان کو ٹریٹمنٹ کرنی وہ اسی طریقے سے بمپ ہو جائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ بار بار دبائیں گے، کرٹیسائز کریں گے، وہ سیلف کرٹیکل احساس کمتری میں چلے جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو خاص طور پر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ ویک ہے، یہ یوں ہے، انہیں اگر ہم اس کنڈیشن میں لے جائیں گے تو ان میں وہ حالت آنا شروع ہو جائے گی، وہ کیفیت آنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل، یہ ناظرین اور سامعین خاص طور پہ اس بات کو سنیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نشاندہی کی ہے کہ ہم جن بچوں کو پریس کرتے ہیں کہ یار یہ ویک ہے، یہ سے ایسے مسئلہ ہے، یا کسی بھی بندے کے ساتھ ایسا کریں، زیادہ بندے مل کر اس پہ ایک بات اپنی کو ہیوی کرنے کی کوشش کریں تو وہ اس میں ڈھل سکتا ہے، یہ یعنی اسے وہ بیماری لگ سکتی ہے۔ بیماری یعنی کہ ایک
پودا ابھر رہا تھا، آپ نے دبا دیا تو پھول دبنا شروع ہو گیا تو وہ پھل نہیں دے گا. اسی طریقے سے جب کسی کو آپ ٹائٹل اور تو کڑی ہے اور تیرے متھے کی ہے اور تیرا پیو یہ ہے فلانی، اب یہ اس کو آپ نے ٹائٹل دے دیا، وہ اپنے آپ کو دکھی اور کہنے لگی میں اس جیسا ہوں. یہ سوچیں نا. اب اس کے بعد آگے اگر اس کے حالات سخت ہو گئے، ماں باپ ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، تو یا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا یا اگریشن میں چلا جائے گا، ریئیکٹ کرے گا، لوگوں مارے پیٹے گا، پیسہ کرو، یہ سوشوپیتھ پرسنالٹی. مطلب یہ خاص طور پر آپ نے پیسے والی بات کی تو میں بھی اسی سائڈ پہ چلتا ہوں. یہ جو بعض لوگوں کو خاص طور پر اکثریت کو یہی شوق آج کل تو ہے کہ پیسہ اکٹھا کرو، چاہے جتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے کوشش ہے کہ پیسہ پیسہ. یہ فطرت ہے یا یہ بھی کوئی مرض ہے؟ کہ آپ دیکھیں ہمارے اس میں آپ بزنس مین دیکھ سکتے ہیں، اور چاہے وہ کرپشن کر رہے ہوں گے، ملاوٹ کر رہے ہوں گے، اسی طرح بیوروکریٹس ہیں یا کچھ دیگر جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں، کرپشن کر کے پیسہ اکٹھا کرنا، یہ اسے مرض کہیں گے یا یہ فطرت ہے انسان؟ نہیں، فطرت نہیں ہے جی. فطرت تو ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس ہو، لیکن اس طرح کی جو فطرت ہے یہ اب نارمیلٹی ہے. اچھا، یہ اب نارمل لوگ ہیں. دیکھیں ایک بچہ ہے، اس کو دودھ دیا آپ نے، اس نے پیا تو آرام سے سو گیا. لیکن ایک شخص ہے، اس کو دودھ دیا، اس کے باوجود نہیں سوچ رہا اور وہ اندھا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ اندر سے انسیکیور ہے یا بے چین ہے، اس کی ابھی وہ نیڈ پوری نہیں ہوئی، وہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود اس کی بچگانہ سوچ ہے، فزیولوجیکلی گرو ہو گیا ہے، لیکن اندر سے ریگریس ہو کر وہ جس طرح ہوتا ہے نا ایک بچے کی طرح انسیکیور محسوس کرتا ہے. تو اس کا مداوع کرنے کے لیے کہتا ہے جتنا میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا اتنا مضبوط سمجھتا ہے، خود کو زیادہ مضبوط. اسے کہتے ہیں ہولڈنگ انسٹنکٹ، جتنا بھائی زیادہ ہوگا میں مضبوط ہوں گا. کون کرتا ہے؟ جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. اچھا، تو ایسے لوگوں کا علاج بھی تو کوئی ہوگا؟ ابھی آپ اس کی پہلے فردر ڈائگنوسس سنیں نا. اسا یہ ہے کہ وہ اس میں سمجھتا ہے کہ میری بقا اس میں ہے، اگر یہ نہیں کروں گا تو میں ختم ہو جاؤں گا، میری معاشرے میں قدر نہیں ہوگی یا میں کمزور ہو جاؤں گا، تو زیادہ سے زیادہ کماؤ، زیادہ سے زیادہ کماؤ. لیکن کیونکہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، ذہنی طور پر کھوکھلا ہوتا ہے، جتنا کماتا جاتا ہے اتنی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، اتنی انسیکیورٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. نیچر نے ریئیکٹ کرنا ہے. اب وہ اس کا کام یہ ہے اندھا دھند، ادھر مار اپنے مستقبل کو انسیکیور محسوس کرتا ہے، لہذا وہ اس کے لیے اسٹور کرتا ہے. اس اسٹور کرنے کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ناجائز طریقے سے وہ اپنے چکر میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے اگر ذہین ہے تو اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، جس طرح پولیٹیکل اسپیچز یہ وہ کرتے ہیں، یا لوگوں کو سب دکھا کر، یعنی کہ اس کو کوئی نہ کوئی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ میں مضبوط ہو جاؤں. جب یہ مضبوط ہونے کے بعد دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کام ہو گیا ہے، پھر اس کی ہیبٹ پیٹرن بن جاتی ہے. اچھا، پھر وہ اسے اپنی مستقل اپنی ہیبٹ بن گئی. زندگی کا مقصد ہی ہے لوگوں لوٹو موٹو کھو، تو پھر یعنی کہ تبھی مضبوط ہو. لیکن نفسیات یہ کہتی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بے چین رہے گا، کیونکہ اندر سے انسیکیورٹی. اچھا، اس کی روح بے چین، وہ بے چین، یار کچھ ہو جائے گا، این نہ کی تو این ہو جائے گا. کسی ہوتا ہے نا کمزور شخص، یار وہ کے اندر سے ایسر ہو گیا تو کیونکہ این ہو رہا ہے لہٰذا این ہو نہ جائے. وہ پھر بجائے اپنی ذات کو بنانے کے، لوگوں کے ہیر سے لوگوں کو اندر اپنے آپ کو پاپولر دکھانے کے لیے شو کریں گے. بھئی جو ایک آدمی اندر سے مست ہے اور نہ ڈر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے میں سوٹوں پر، گاڑیوں پر، ان چیزوں پر اتنا خرچ کروں، یا کرنے کے باوجود لوگوں کی اٹریکشن کے لیے قیمتی چیزیں پہنوں. یہاں جنگ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ گارڈ رکھنے کا اور سیکورٹی رکھنے کا اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن لوگ رکھی پھر رہے ہوتے ہیں. وہ انسیکیورٹی نہیں ہوتی، شو بزنس ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی یہ اس کا حصہ ہو گیا نا جی. ایک تو سیکورٹی ہوگی، دوسرا کہا کہ سبھی کہیں کہ بلے ہو بلے، اس میں تو کیا چیز ہے؟ یعنی کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو اسے شو بزنس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ ایماندار ہے تو اسے کیوں لوگوں سے ڈر ہے؟ دیکھیں نا، اگر آپ نارمل ہیں، یو آر کوائٹ اوکے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھائیں کہ میں پٹھے خاں، میرے پاس یہ پاور ہے. اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو اسلحے والے ساتھ آدمی کیوں چاہیے؟ اگر جھوٹے ہیں، اگر بے ایمان نہیں، اگر ظالم نہیں، اور یہ آپ کی گلٹ فیلنگ ہے، اس کا مداوع کرنے کے لیے اوپر سے پینٹنگ کر رہے ہیں. جی ناظرین اور سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز، اور آج ہمارے ساتھ ماہر نفسیات
جناب ڈاکٹر شعیب شاہد صاحب ہیں، اور بڑی اچھی باتیں آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس قسم کی انسان پر جو نفسیاتی اثرات ہیں وہ کن کن لوگوں پر ہوتے ہیں. جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ ذہنی مریض کون ہوتے ہیں، نفسیاتی کون ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو پیسہ اکٹھا کرنے کی بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، کچھ نہیں بلکہ اکثریت آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار پیسہ پیسہ پیسہ. تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب کے مطابق اور ان کی کہ یہ بھی کہیں نفسیاتی انسان میں گڑبڑ ہوتی ہے، تو جس وجہ سے وہ یہ ان پیسے کو اکٹھا کرنے کے چکر میں. میں اس سلسلے میں آپ کو بڑا دلچسپ مٹیریل دیتا ہوں، پریپس لوگوں نے دیا ہوگا. میں بڑا گہرا مطالعہ کرتا ہوں قرآن شریف کا، اتنے عرصے اتنی تھیراپیز کر کے 55 ایئرز ان دس فیلڈ. تو ایک آدھ کوئی ایسا شوق ہوا جس کی وجہ سے میں اب قرآن شریف کا بڑا گہرا مطالعہ کرتا ہوں، یعنی کہ اس پر ریسرچ کر کے کتابیں لکھ رہا ہوں کہ اس بک میں انسان کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، کہاں سے یہ بیمار ہوگا، اس کا حل کیا ہے، اور اس معاشرے کو بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم کو پیدا کیا تو اس کو اشرف المخلوقات کہا. کیوں؟ اس نے اپنی روح پھونکی. روح مین نالج، اس لیے فرشتے بھی لاجواب تھے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جج کرنے کے لیے یہ کہا کہ تمہاری ایک میں سسٹم رکھا ہے، دیکھتا ہوں میرا آپ اوبیڈینٹ ہیں کہ نہیں. تو دیکھنے میں آیا کہ آدمی میں اتنا لالچ ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میرے مالک نے جس کی وجہ سے اشرف مخلوقات بنایا تھا وہ بھول جاتا ہے اور اپنے لالچ کی خاطر چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے. تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھ دیں کہ انسان جو ہے بائی نیچر کرے گا، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح میں 3 نفس بنائے، نفس امارہ، نفس مہمہ اور نفس لائمہ. کہ ایک ہے کہ چیزوں کو نجائز سے اکٹھا کرنا، دوسرا ہے کہ عقل سے استعمال کو، چوتھا یہ کہ اچھے کام کر کے خوش ہونا. تو یہ لوگ شیطان کو کہتے ہیں، شیطان یہ خود بن جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کتنی % آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں پاکستان میں خاص طور پر، کہ ہمیں یہ خود اس قسم کی میں دیکھیں میرے ساتھ اس معاملے میں بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جوں معاشرہ ترقی کرتا چاہ رہا ہے، اندر میں سے مادیت کے پیچھے اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اس کے اندر وہ جو اشرف المخلوقات کی صفت ہے وہ وڈرا ہوتے ہیں، وڈرا کر رہا ہے. وہ ہی از بیکمنگ لائک اے وائلڈ سیولائزڈ اینیمل. وائلڈ سیولائزڈ کل میں بڑی سیولائزیشن ہے، لیکن وہ اتنا وائلڈ ہے، ملک ہیں ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں، اسلحہ بنا رہے ہیں، ہر طریقے سے مار پیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر ڈومیننٹ ہو جائیں. اس لیے کہ گریب کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ واٹ از ڈوئنگ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. لکیلی کوئی آپ کے یہاں اتنا لمبا گیپ آیا ہے اور اتنا میں سے ایجوکیشن میں خامیاں ہیں اور ٹریننگ اتنی خامی ہے کہ آپ بجائے ایز اے مسلمان ایک گڈ آئیڈیل مورل ایتھیکل ویلیو کے آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن ہو، آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، منافق ہیں. میری نگاہ میں منافق ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے تم وہ کام کیوں نہیں کرتے جو کہتے ہو، جو کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے. تو ہم قرآن شریف تو بڑے پڑھیں گے، اتنی دفعہ جی پڑھ لیا، وہ کبھی کھول کے بھی دیکھا اس کا کیا معنی ہے. ریسرچ تو کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے بھی، خاص طور پر جو یہ روحانی جو صورتحال ہے اس پر بھی ڈاکٹر صاحب کا کافی فوکس ہے، اور یہ میچ کر رہے ہیں. اور آخر پہ وہی ایک بات یہ ہے کہ اللہ ہے، روح ہے، اور ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں وہ تو ہم کوئی ہو نا ایسا تو آپ سیری آپ کی چلے، تب میں آپ کے الفاظ سے یوں ڈیٹو کرتا ہوں کہ میں نے پچھلی میں سے عرصے میں اس پر ریسرچ کی، سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن آف دا قرآن. اس میں تمام 3 والیوم ہیں، یہ اس انٹرنیٹ پر بھی ہے، انگریز بھی اس کے اوپر. آج اس لیے میں اس ملک میں پھر رہا ہوں، وہ میں نے ایک ایسی کتاب لکھی جو میں 12 سال کا نچوڑ ہے، ہر خیال کے ساتھ قرآن شریف کی آیت ہے کہ یہ ثابت کیا کہ ہیومن نیچر جو اللہ تعالیٰ نے کی وہ اٹ از آل ریکارڈڈ ان دس بک. اگر نہیں آپ پڑھتے تو میں کیا کروں. ہاں یہ بات یہ تو جی، اور کتاب ہمارے پاس ہے، ہماری بک ہے، اور ہم ہی نہیں اسے ریسرچ. نہیں جی سر، اس کے پاس پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے، معنی نہیں پڑھتے. میں جی 300 قرآن شریف پڑھ لیا، بھائی اس میں لکھا کیا یہ بتاؤ. اللہ معاف کرے، قبول کرے جی بھائی. یعنی کہ اس طریقے سے بلائنڈ ہے. اس کا فائدہ یہ ملا سے لیتا ہے، ملا سے جا کر پوچھتے ہیں، وہ اپنے چسکے کے لیے 4 پیسے بنانے کے لیے اپنے اسلام کو ایسا خوف زدہ پیش کرے گا
کہ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے ٹونے ٹانے اور غلط ڈائریکشن پر لے کر چلے جائے گا ریچول میں. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں واپس اپنے اسی ٹاپک پر کہ نفسیات کے حوالے سے آج کل ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر میرے بھی ایک دو دوست مجھے آپ سے یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ انہیں نا سب کچھ ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہو سکتا ہے، زمینیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انہیں ایک قسم کا شوق ہے کہ وہ مختلف افسروں کے ساتھ جا کے بیٹھنا، چائے پینا، تصویریں بنانا، انہیں سوشل میڈیا پر ادھر ادھر لگا دینا. تو یہ کیا چیز ہے؟ اسے آپ دیکھیں میں ابھی پہلے یہ آپ مجھے دوبارہ یاد کرائیں، میں اس جو پہلا آپ کا سوال تھا وہ کمپلیٹ رہ گیا، اب انکمپلیٹ رہ گیا. اس میں یہ ہے کہ اب ایک رینج ہے، اس میں جس طرح معاشرہ اس کو کرتا ہے اور اس سے ریوارڈ ملتا ہے اس طرح کی وہ پرسنالٹی بناتا چلا جاتا ہے. تو اس میں اس کے ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈنسی بھی ہو سکتا ہے، کئی قسم پرسنالٹی فارم. اسی طریقے سے بیماری 0 سے لے کر اگر وہ جاتی ہے 60 پر اسے کہیں گے نیوروسز، اس کو وہم ہے، خبط ہے، یہ اس قسم کی ہیں، ڈپریشن ہے، فوبیاز ہیں. اگر اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو ہم کہیں گے سائیکوسس. اس میں کچھ جراثیم والدین کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، کمزور ہوتا ہے سسٹم، اوپر سے پریشر زیادہ پڑا تو وڈرا کر کے اپنی دنیا میں ہنس رہے ہیں، بیٹھے ہیں، دنیا سے لا تعلق، اور نہ پتہ ہے، نہ لینا نہ دونا. تو اور اسی کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو شاک لگتا ہے، ایک دم پرسنالٹی غائب. اچھا فوری وہ نہیں پرسنالٹی غائب مطلب کہ وہ نارمل ہی نہیں ہے، اب نارمل باتیں کر رہے ہیں. تو اٹ ڈپینڈس اپون ہر کیس کے اوپر، ہر فرد پر، کہ ہم دیکھیں کہ کیا یہ نارمل ہے، ابھی ٹھیک کر لو سمٹم دیکھ کر. پھر بڑھ گیا، پکی عادت ہو رہی ہے، نیوروسس نے کہا کہیں چلا جائے، اس کو ٹھیک کر لو. اگر اس کو بھی نہیں کیا اور ماحول بھی ٹھیک نہیں کیا تو بہت ڈیپ چلا گیا ہے تو وہ سائیکوسس میں چلا گیا. اب اس کا جو علاج ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کلائنٹ، وہ کس سٹیج پر ہے، کس ماحول میں ہے، تو اس میں اس کا جب علاج کرتے اس کے دیکھتے ہیں کہ اندر اس کے اندر کیا اس کے کمپیوٹر میں ونڈوز کھلی ہیں، اوور ورک کری ہیں، برین کنٹرول نہیں ہو رہا، کیا خوف ہیں، اس کو ٹریگر کرنے کے لیے ماحول میں کیا کیا محرکات ہیں، اور کن کن چیزوں نے اس کو دبا رکھا ہے، اس کا ذہن آگے چل ہی نہیں رہا. اپنے ذہن کے اندر ہی وہ کہتے ہیں نا گھمر گیری، یا گاڑی آپ نے ہوں کر رہے آگے نہیں جا رہی، تو وہ ان کی مینٹل کنڈیشن. پھر وہ یہ ہے ہو سکتا ہے وہ کسی کے زیر تابع آ گئے ہیں، کوئی مرد عورت اس کو مس یوز بھی کر رہا ہے. تو یہ ڈیپینڈس ورائٹی آف تھنگ، کیونکہ میں ہمارا پہلا کوشچن تھا. اب اس میں خاص طور پر جو لوگ نفسیات سے دو چار ہوتے ہیں، نفسیات سے، اس میں زیادہ تر لیڈیز ہوتے ہیں. ہم نے ان کا ایک عجیب ہی دنیا بنا رکھی اس طریقے، حالانکہ دونوں کے اندر صرف سیکس آرگن کی بجائے فرق کے علاوہ کوئی خاص واضح فرق نہیں. ہم نے ایک کو اتنا دبا دیا جس کو اٹھا دیا. ایک عجیب تماشا ہے اس آپ کے سسٹم. ایک طرف کہتا ہے مسلمان ہیں، دوسری طرف ایسے ایسے ڈائلاگ، ایسے ایسے ڈرامے دکھا رہے ہیں، میں تمہارے بچے کی ماں ہونے والی ہوں، مجھے یہ ہو گیا، اس کے خدا کا خوف کرو، ڈرامہ تم کر. یہ پھر ان کو ماڈل مل جاتا ہے. رہی صحیح کسر آپ کے ٹک ٹکی نے پوری کر دی ہے، فیلسن. ہاں، اس نے نہ صرف نفسیاتی مریض بنا دے، اس کو آپ نے جس طرح ہوتا ہے نا ایک غیر مسلم بنا دے. ان کو باتیں کریں ہم مسلمان ہیں، اور تمام وہ چیزیں کریں، اور ان کے پاس وہ انفارمیشن ہوتی ہے امریکن کی، اور ایسی جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوتی. اور ایسی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے موبائل کا ذکر کیا، تو یہ خاص طور پر پاکستان میں کافی ٹرینڈ ہے، اور آج کل تو بچوں میں ہر وقت موبائل میں ہیں، بچے بھی چاہ رہے ہیں، بڑے بھی ہیں، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ موبائل. تو اس کا کیا انسان کی، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ذہنی کیفیت پہ بھی اثرات ہیں بچوں کے اور ہمارے؟ کچے ذہن کو آپ ہاتھ میں اس کے پسٹل دے دیں تو کیا اس سے کیا ڈانس کرے گا؟ بھائی ایک چیز ہے جو کہ ود ان کنٹرول نہیں ہے، وہ آپ اس سے کیسے کریں؟ پھر اس کے بعد اس سے آپ ایزی اسیس ہے، کوئی بھی جرم کریں، کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے آپ نے پردہ پہنے چاہے نہ پہنے، اٹ میکس نو ڈفرنس. تو اس سے ویلیوز پر بہت برا اثر پڑا ہے. اور کیونکہ یہ ویسٹرن میڈیا کیونکہ اس پر امپیکٹ ہے، ایز اے ریزلٹ آف اٹ ہم اوپر سے تو مسلمان ہیں، اندر سے یہ سے امریکن ہیں، ہم اس لیے ان سے آگے ہیں کہ ہم ان کی نقالی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جنہیں وہ کہ جی ایڈوانس ہیں، جی
ان ایڈوانس کا یہ ہے چکر کہ میں وہاں رہنے والا ہوں, آئی نو واٹ از ہیپننگ دیئر. تو وہاں بھی ڈاکٹر صاحب اسی طرح لوگ موبائل یوزر ہیں, بچے بڑے, یہ کیا وہاں تو اس سے بھی غلط ہے نا, کیونکہ وہاں چائلڈ پروڈکشن وومن موومنٹ میں اوور پاور کیا ہوتا ہے. مرد یوں ہوتا ہے جیسے بے بس ہوتا ہے, یہاں کے جو شادی وہاں کے کرتے ہیں پیچھے چل رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے کوئی مزدور جا رہا ہوتا ہے. وہاں کی بیوی کیوں نہیں پیچھے ہو کر چلتی؟ یہاں کی بیوی کو ہم نے ایک ماڈل دیا, اس نے وہ دیا, دونوں ایکسٹریم ہیں, آپ ساتھ ساتھ چلیں. ہاں تو چلا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو موجودہ دور ہے اس میں اتنی سمجھے کہ آلموسٹ 80% لوگ کسی نہ کسی طریقے سے سکھ ہیں. کیوں؟ معاشرہ سکھ ہے, کمپٹیشن ہے. یہ معاشرہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کی عزت ہے, لہذا ہر ایک اندھا ہو دھند ہو کہ پیسہ پیسہ پیسہ. پھر پیسہ نہیں ہے, جائز ٹیکنیک نہیں تو ناجائز. پاکستانی میں یہ دے آلویز لک فار شارٹ کٹ ٹیکنیکس, ایسا شارٹ کٹ اور پیسہ نہیں ہے. میں نے وہاں اسٹڈی کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کے اندر آئی کیو بڑا ہائی ہے. آئی کیو مین انٹیلیجنس, بٹ اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے ان کا ای کیو بڑا پور ہے. ای کیو سے مراد ہوتا ہے بچگانہ سوچ, یعنی کہ جس طرح میں اس کی مثال دوں کہ آپ 30 سال کے ہیں لیکن اندر آپ کے 15 سالہ چڑچڑا اگریسو بچہ ہے. آپ لوگوں کے فیس پیچھے نہ جائیں, فیس کے پیچھے جو مائنڈ ہے اس کے اوپر جانا چاہیے. ہاں اس کا, اور وہ آپ دیکھیں گے وہ عجیب حرکتیں کر رہا ہوگا. تو ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, دبانے کے لیے, شو مارنے کے لیے, حاوی ہونے کے لیے, ہر طریقہ کرنے کے لیے تیار ہے. جی سامعین اور ناظرین, آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز, اور آج ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر شعیب شاہد صاحب ہیں. ان سے ہم آپ کی حالات اور پاکستان کے حالات اور ہم سب کے حالات پر بات کر رہے ہیں کہ نفسیات پر اور نفسیاتی طور پر انسان پر کن کن چیزوں کا دباؤ ہے, اس کے حل کیا ہیں, اور کس طرح انسان کو اس سے نکالا جا سکتا ہے. مختلف جیسے آج کل موبائل یوز زیادہ کرنا یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ واقعی اس کے اثرات ہو رہے ہیں آپ کے بچوں پر, آپ پر, اور ہم سب پر ہو رہے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. دوسرا یہ جو ڈرامے وغیرہ, اس پر ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان میں جو ایک ڈرامے لانچ ہونا شروع ہو چکے ہیں, کلچر کسی کا دکھایا جا رہا ہے, چاہے وہ انڈیا ہے کسی اور ممالک کا. تو اس کلچر کو جب ہمارے کلچر کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہاں سے ایک تیسری قوم ہی نکلے گی نا ڈاکٹر صاحب. کوئی وہ تو نہیں نکل سکتی جو پہلے ہے یا جو سامنے ہے, اس سے بھی ایڈوانس نکلنا ہے. دیکھیں نا جی, جتنا بچہ چھوٹی عمر میں ہے اس نے اتنا ہی کاپی کرنا ہے جی اپنے سروائیو کے لیے, ٹو لیو ان دیٹ سوسائٹی. وہ چھوٹی عمر سے جو دیکھ رہا ہے, جو عمریں ہیں اس کے حساب سے دیکھتے جائیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں دس از ریئلٹی ڈرامہ کو, اور وہ اس کو اپنا دیں. پھر آپ کو پند و نصیحت کریں گے تو وہ آپ سے لڑ پڑے گا. یعنی کہ آپ وہ کسی کو کہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, تو گھر میں لیٹے ہوئے ہیں تو پڑوسی پیسہ مانگنے کے لیے, تو آپ کہیں, آپ اسے کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے. دس از دا وی آر ڈوئنگ. ہم اس سے جھوٹ بلوا رہے ہیں اور پھر اس سے امید رکھیں کہ یہ صحیح بولے گا, سچ بولے. اور دوسری طرف اگر کوئی شخص ہے اس کا بچہ بڑا تیز ہے نمبر 2 کام میں, یو انڈرسٹینڈ, نمبر 2 کام, اب وہ جو کر رہا ہے نا تو اس سے کئی ایک پیسے بنا رہا ہے, کئی چکر چلا رہا ہے, بڑا کچھ ہے, تو ماں باپ فخر سے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ تہاڈا پتریا جو ہے نا جی بڑا سمارٹ ہے. یعنی کہ سمارٹ جو غلط کام کی ڈیفینیشن سمارٹ آج کل کے دور, اور وہ پھول رہا ہے. اس دن پتہ لگتا ہے جس دن کڑک اور وہ اندر پڑا ہوتا ہے, تو پھر بعد میں جی ہم نفل پڑھتے ہیں. یوں نفل پڑھنے سے تو ٹھیک نہیں ہوگا کوئی. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ پاکستان, اگر سیاست میں بھی دلچسپی رکھی ہے آپ, پاکستان کون سا آپ سمجھتے ہیں سیاستدان اس وقت پاکستان کے لیے خاص طور پر مخلص ہے؟ بہت سے نام آپ نے اپنی ہسٹری میں دیکھے, آپ زیادہ دور کو بھی دیکھتے ہیں, بھٹو دور کو بھی آپ نے دیکھا, موجودہ کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کون سا اس وقت مخلص سیاستدان؟ دیکھیں میں پولیٹیکل نہیں, لیکن جب انالیسس کروں گا تو مجھے آبجیکٹیولی کرنا ہوگا, میں اپنی ذاتیت نہیں لا سکتا. جب آپ ویریبل اکٹھے کرتے ہیں تو فیکٹس کو دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ بھٹو کا دور, ایوب کا دور ہوتے ہوتے یہاں تک آیا ہوں. میں نے وہاں سے دیکھا جہاں کہ یہ یہاں پر تھا تو یوں ہوا. وہ ضیاء کے دور کے بعد کا لمبا, خاص طور پر ٹل دا پریزنٹ ون. تو میرے خیال میں اس دور میں جو لیڈر تھے ان کی جو
سٹائل اور پرسنالٹی تھی وہ اس قسم کی تھی کہ اس نے پورے معاشرے کو کرپٹ کر دیا، ڈیمیج کر دیا اپنے مفاد کی خاطر، اور ایک ایسا سسٹم رکھا کہ ہر ایک شخص ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتا تھا، اور منی میکس اے میر گو. یاد ہے ایک دفعہ کوئی ہیں آپ کے مشہور یہاں کے کیا پراپرٹی کے ملک کچھ کہتے ہیں، تو کسی نے اس سے اس پر پوچھا ٹی وی پر کہ ملک صاحب اتنی جلدی آپ کس طرح پاکستان کا، کہ جی جو ہر جو فائل ہوتا ہے اس کے میں پہیے لگاتا ہوں، پہیوں سے وہ پتہ کیا ہوتا ہے، سال کا کام مہینوں اور ہفتوں میں کر دیتا ہے. جب اس کلچر کے اندر آگے بڑھنے کی ترقی کا ماڈل یہ صاحب ہوں اور یہ لوگوں کو دکھا رہے ہوں اور لوگ اس کو اپنا رہے ہوں، تو آپ کسی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ جو لوگ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا کہ جو منی ہوتی ہے نا، انسیکیورٹی کمپلیکس کو مداوع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کو شروع میں بے شک کھوکھلے ہوں گے تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے جلد سے جلد منی لے کر تو وہ اپنے کا ایک بڑا سپر شو کریں گے، ماڈل ٹائپ. پھر وہ اپنے وشیس سرکل کے لیے اپنے یس مین رکھیں گے. اب وہ کر رہا ہے تو یس مین بھی کریں گے، وہ یس مینوں کو لانے والے ہیں وہ بھی کریں گے. تو اگر ایک کلرک تک یہ بات آ جائے گی، ایک چپڑاسی تک آ جائے، تو میرے عرض کرنے کا مطلب میں بڑا دکھی انداز میں کہتا ہوں جب یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، یار کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، کہیں کوئی لا نہیں تھا، کہیں کوئی سلسلہ نہیں تھا، کوئی جج نہیں تھا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. تو اس سے نقصان ڈبل ہوا ہے. یہ تو اگر انڈیویجول ہوتے تو ٹھیک ہے، وہ جو سب کو لوٹا گیا اس کی کھوکھلی اس مکان کی جڑیں کر دی ہیں جس میں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کا آگے حل دیکھیے. اب یہ جو میں نے جو دیکھیں، آم اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی، مختلف قسم کے مشرق مغرب کے لوگ دیکھتا ہوں. عمران خان کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کا جو ویژن ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے اور اس کی جو تھنکنگ پیٹرن ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، یہ بھول جائیں پیچھے وہ کیا تھا، جو پھینٹی کھا کر پنجابی کہتے ہیں نا، جو ایکچولی اس کی پرسنالٹی ہے وہ اس کا مداوع کر رہا ہے پیچھے کا. ہی از ڈیووٹیڈ ٹو ہز لارڈ، اللہ میں سے، اور وہ ہر چیز میں آنیسٹلی کر رہا ہے اور کھایا پیا ہوا ہے، کیونکہ اس نے دنیا دیکھ لی. دوسرا یہ ہی ایز اے نیم بائی ہز ورک، یہ نہیں کہ پیسے لگا کر تو نہیں بنایا. تو دوسرا ہر جگہ گیا ہے اور اس کے پاس نالج ہے مختلف کنٹریز کا. تو میں نے کہا کہ اس میں یہ گٹس ہیں، اگر اس کو فل پاور ملے، یعنی کہ فل اس کے بعد ٹیم ہو، یہ نہیں کہ 4 بندے پکڑے ادھر سے 4 وار وقت ڈراتے رہے، یوں کریں گے تو یوں، وہ بیچارہ ڈیسیژن کرنے والا یوں رہتا ہے. ابھی تو پی ایس ایل کے جس طرح میچ ہوتے ہیں، کوئی کھلاڑی کہیں سے پکڑو، کوئی کہیں سے پکڑو، ایک ٹیم بنا دو، ایک کپتان بنا دو. خان صاحب کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ایسا ہے، اسے مجبور ہے. دیکھو اس کے میجورٹی نہیں تھی، جن کو لیا ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں، ایسا ہے یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. تو اس بیچارے آنیسٹ آدمی جو ہے نا، ہی از ایٹ از، اس اپنے ذہنی طور پر اسے سک کر دیے. اس کا اگر آپ انالیسس کرنا ہو، آپ تھرڈ پارٹی سے کرائیں، بیرون ملک کی رسپانس دیکھیں. جب یہ اسپیچ کرتا ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کی اسپیچ سننے کے لیے. یہ پرچیوں والا نہیں آدمی، ہاں سیدھی بات. نہ اس کے کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو اس میں ملوث ہوں اس طریقے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے قدرت نے آپ کو ایک بڑا پڑھا لکھا ہوا سلجھا کھایا پیا ہوا آدمی ملا ہے. اس کی بے بسی یہ ہے کہ اس کی میجورٹی نہیں ہے، اور وہ اس ڈر کے جو ایک ایکشن کرنا بھی جاتا ہے، دوسرے دن کہتا ہے نو. وہ کہہ دیتے یہ کیا تو ہم جا رہے ہیں. تو میری نگاہ میں اگر اللہ تعالی سے مواقع دے، کم از کم 2-3 دفعہ، تب یہ ٹھیک ہوگا. بلڈنگ ہے نا جی، وہ کھوکھلی ہو گئی ہے، اس کو چینج کرنا ہے. تو ایک دم تو نہیں ہوگی، اس میں یہ ہوگا دیوار تو نہیں گرانی نا، چھت تو آپ ایک پورشن ٹھیک کریں گے، پھر تو سب اس میں جو یعنی انہیں ابھی ٹائم چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ابھی آپ نے کام کر رہے ہیں اور باہر بھی، خاص طور پر نفسیات کے حوالے سے، تو یہ جو نفسیاتی مریض ہیں یہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں یا جو بندے ہیں، مرد ہیں حضرات، یا ینگ ایج کے؟ تو یہ کس ایج میں زیادہ لوگ نفسیاتی؟ دیکھیں نفسیات جو ہے نا، نفسیات مین فطرت کے، یہ دیکھیں کس سٹیج پر کیا ہو رہا ہے، لوگ معاشرے سے کیا مقام دے رہا ہے. اگر تو اس میں سٹارٹ میں ہی اس بچے کو بیلنس طریقے، ماڈل اور عقل کے ساتھ چیزیں دی رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے،
ہی ول بی نمبر 1. اگر ریڈیوس کرتے جائیں گے تو اب نارملٹی بڑھتی جائیں گے. اب اس کے بعد اس کلچر میں کیا کانسیپٹ ہے میل اور فیمیل کا, جی ویلیوز جو ہیں اس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی اوپر نیچے جا رہی ہے. ذہانت جو آدمی اسی کو استعمال کر سکے گا جس وقت کہ اس کی پرسنالٹی بیلنس ہوگی. یعنی اسے ہم بوسٹ کریں گے, اسے کہیں گے آپ یہ کر سکتے ہو. نہیں مطلب اس کو عزت نفس اس کا خیال رکھیں گے اور اس کی ایتھیکل ویلیوز کو کریٹ کریں گے. اب یہ جس معاشرے میں عورت کو اوپر اٹھایا جاتا ہے وہ سر کے اوپر ہے, جس عورت میں اس کو لیبل لگایا جاتا ہے, تو یہ پاکستان میں عموماً جو رورل ایریا ہے اس میں سارا کچھ یہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر بعض اوقات ان میں جو ذہین عورتیں ہیں وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے اوور سپیڈ پر چلی جاتی ہیں, وہ غلط ڈائریکشن بعض اوقات لے لیں. جو امیروں کے بچے ہیں وہ کھوکھلے ہیں, ماں باپ پیسے کے لیے بھاگ رہے ہیں, نہ انہیں ماں باپ کا پیار ملا, نہ اپنائی ملی, محبت ملی. وہ اس کا سبسٹیچیوٹ تلاش کرتے ہیں, کوئی ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, کوئی ٹک ٹک کر کے ایک دوسرے کو محبتیں بانٹتے رہتے ہیں, کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ. اور پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کسی چکر میں یہ اوپر چڑھ جاتے ہیں, ماں باپ کو یوں تھے آپ پاس آتے ہیں کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. یہ روٹین بنتی جا رہی ہے. رائٹ, کیونکہ پیرنٹ نے اپنا رول نہیں ادا کیا, وہ پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے, جو آج آپ کا ٹاپک ہے پیسہ پیسہ پیسہ. بالکل بھائی مجھے بتائیں کہ اگر ماں باپ میں سے ماں جو ہے گھر میں رہے, ماں کا رول ادا کرے, تو وہ ماں کے لیے کسی اور طرف انہیں دیکھنا نہیں پڑے گا. ماں اور ان کے ساتھ ایک محبت. بے شک باپ باہر جاتا ہے, وہ باپ بھی باہر سے آئے تو ذہنی طور پر تو ادھر ہی رہے, تو گھر میں آئے تو اس کا کیا فائدہ. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اٹھیں بیٹھیں گے, شیئر کریں گے, باتیں کریں گے, باہر لے جائیں گے, آؤٹنگ کریں گے, اس کی ایجوکیشن کا پتہ کریں گے, ٹیچر کے ساتھ جا کر ملیں گے, تو بچہ کانفیڈنس میں آ جائے گا اور آپ کے ساتھ اٹیچ بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب میرا سوال تھا کہ یہ نفسیاتی جو مسائل ہیں آپ کے تجربے میں اب تک کس میں زیادہ پائے گئے ہیں, خواتین میں یا مردوں میں؟ میرے جو اب تک ہے, کیونکہ آگے وہ چینج ہو رہا ہے, پہلے یوں جا رہا تھا نا, اب گراف نہیں, یہ لیڈیز میں زیادہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. اور اس کی ریزن ہے معاشرے نے ان کو جو مقام دیا ہے اور جو لیبلنگ دی ہے یا اس کا ایک معاشرے میں اس کا مقام دیا ہے, اس میں کو ہمیشہ نمبر 2 سمجھا جاتا ہے. اگر ایکول سمجھا جائے تو ایسے مسائل نہیں ہیں. اچھا خودکشی کے رجحان بھی اکثر ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے. پہلے ہمارے سوال پٹھائے نا, لیکن جب ایکول گیو اینڈ ٹیک سسٹم ہے تو جس میں 2 فرینڈ ہوتے ہیں, اس طریقے سے گیو اینڈ ٹیک سسٹم, اور پھر اپنی اولاد جو ہے ان کے بانڈ کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور پھر وہ آرگنائز چلیں گے. دیکھیں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پیسے کی دوڑ میں اگر دونوں ماں باپ باہر نکل گئے تو ان کی ماں کون ہوگا تو باپ کون ہوگا, اس طرف توجہ دیں. اگر اس پیسے میں بے شک آپ سادہ زندگی گزار لیں, لیکن ماں گھر میں ہے اور باپ گیا ہے, ایک آدمی ہے, تو اس طریقے سے ہے. قرآن شریف میں جو ذکر ہے نا عورت کا مقام اس کے گھر میں ہے, اس لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کوئی اسلامی نقطہ, کیونکہ اس کو بچوں کی پرسنالٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے, وہ بنا سکتی ہیں, کیونکہ اس نے جنم دیا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام آپ کی آواز کے لیے ہمیں وقت دیا. ناظرین اور سامعین, آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے خاص طور پر باتیں کی, آپ کے سوالات, آپ میں جو چیزیں ہیں جو لوگوں میں اکثر مسائل پائے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا, اور اس حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے اور یہ کس طرح ہوتے ہیں. مثلا پیسہ اکٹھا کرنا بھی ایک مسئلہ ہے, اسی طرح جو سوشل میڈیا اور یہ موبائل جن چیزوں کو یوز کرنا بھی ایک مسئلہ ہی ہے یقیناً, اور اس کے علاوہ دیگر جتنے مسائل تھے ان پر گفتگو ہوئی. ہم ڈاکٹر صاحب سے کوشش کریں گے کہ جب بھی یہ پاکستان آئیں اور ان سے ہم ٹائم دے سکیں آپ کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.